अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इससे पहले लेक्चर हमारा मनी के फंक्शंस पे था। अगर आप मनी के फंक्शंस के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। मनी मीन रुपया, पैसा। अब पैसे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इसके अंदर पहली क्वालिटी है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि आपका जो नोट है वो मार्केट के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप पे जाते हैं, उसको कहते हैं भाईजान ये स्टिकर ले लें और मुझे 1 किलो आटा दे दें। वो कभी भी आपको 1 किलो आटा नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि आपने उसे स्टिकर दिया है, तो स्टिकर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपने पी के मूवी देखी होगी, उसने क्या किया, पी के मूवी के अंदर वो दुकानदारों को एक स्टिकर दे रहा होता है, एक पम्फलेट दे रहा होता है, तो पम्फलेट से वो उसको कभी भी कोई चीज़ नहीं देते। तो जब उसने गांधी वाला नोट दिया तो उसके एवज उसने उसको चीज़ दे दी, क्योंकि मनी जो है मार्केट के अंदर एक्सेप्ट की जाती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर 5 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, इसी तरह 500 का, 1000 का और 5000 का नोट है। तो ये जो नोट है ये इनकी एक स्पेसिफिक एक शेप होती है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट्स के अंदर। जब आप कोई भी फर्नीचर ख़रीदते हैं बाज़ार से, या कोई भी बर्तन वगैरह ख़रीदते हैं, या कोई किसी तरह का भी सेट ख़रीद लेते हैं या अलमारी ख़रीद लेते हैं, तो वो आपको डिमांड करते हैं भाईजान पैसे दें। तो जब आप अपनी जेब से बाबा कायदे आज़म वाला नोट निकालते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इट्स मीन दैट मनी को मार्केट्स के अंदर जनरली एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। सेकंड इसकी क्वालिटी है पोर्टेबिलिटी। कागज़ का नोट होता है, उसे आप प्रेस करके अपनी पॉकेट के अंदर इजीली रख सकते हैं। यानी पोर्टेबिलिटी मीन जो आपकी पॉकेट के अंदर इजीली एडजस्ट किया जा सके। आप 5000 के 10 नोट ले लें तो 10 नोट जो हैं वो आप अपनी पॉकेट में 50,000 रुपया ईजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो मनी की ये क्वालिटी है कि वो आप अपनी पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं। थर्ड है इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी ये स्पेशल किस्म के कागज़ से बनी होती है। इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होने वाले होते और इतनी जल्दी फटने वाले नहीं होते। हाँ, ये मैले हो जाते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर इनकी फिर भी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो ये जो क्वालिटी है ये शो कर रही है ड्यूरेबिलिटी के, इनका कागज़ एक ड्यूरेबल एक स्पेशल पेपर के साथ ये जो है प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी होमोजीनियस, से निकला है होमोजेनिटी। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। होमोजेनिटी से मुराद के जो नोट होते हैं वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इस्लामाबाद में 10 रुपए का नोट है, रावलपिंडी में भी वही 10 रुपए का नोट है। या पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, 10 रुपए का नोट एक ही जैसा है, एक ही शेप है। ठीक है, नंबरिंग उनकी चेंज हो सकती है, लेकिन उनका कलरिंग, उनकी जो शेप है, उनकी जो प्रिंटिंग है वो एक जैसी होगी। खा वो 10 रुपए का नोट हो, खा वो छोटा नोट हो या बड़ा नोट हो, 5000 का हो, 100 का हो, 500 का हो या 1000 का नोट हो, उनका जो शेप है सारी जितनी भी कंट्री के अंदर वो नोट इशू किए गए हैं वो सारे एक जैसे होंगे। नेक्स्ट, डिवाइजिबिलिटी। नोट्स को ईजिली डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? आप एक शॉपकीपर के साथ पास जाते हैं, कहते हैं भाईजान 1000 रुपये का छोटा है, वो 1000 रुपये लेके आपको 10 नोट 100 रुपये के दे देगा। अब देखें 10 नोट है 100 रुपये के, वो एक नोट 1000 रुपये के इक्वलेंट है। उनको डिवाइड कर दिया इसने, डिफरेंट कर दिया। 2 नोट 500 के देगा तो वो भी आपका 1000 रुपये के इक्वलेंट होगा। यानी नोट्स को आसानी से क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी मैलेबिलिटी। इसकी एक और खसूसियत ये मैले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नोट है, ज़ाहिर बात है दिन में पता नहीं कितने हाथों से वो निकलता है। मैं किसी शॉपकीपर के पास गया, उसे कहा जी ये 100 रुपये है, 100 रुपये का घी दे दें, तो 100 रुपये शॉपकीपर के पास चला गया। वहाँ से दूसरा एक कस्टमर आ गया, उसने कहा भाईजान 1 किलो आटा दे दें, 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो कोई भी चीज़ दे दें। तो उसने उसको 1000 रुपये का नोट दिया। छुट्टे में वो 500 का नोट या 100 रुपये का नोट उसने कस्टमर को दे दिया। वो नोट शॉपकीपर से चला गया कस्टमर के पास। फिर वही जो कस्टमर है उसने कहीं और ट्रैवल किया, तो उसने वो नोट किराए के अंदर लगा दिया।
تو وہ ڈرائیور کے پاس چلا گیا، ڈرائیور نے کہیں چائے بھی، وہ نوٹ ہوٹل والے کے پاس چلا گیا، ہوٹل والے نے پھر مارکیٹ کے اندر سے کوئی چینی پتی وغیرہ لائی تو وہ نوٹ پھر شاپ کیپر کے پاس چلا گیا۔ اس طرح وہ نوٹ سرکل میں رہتا ہے۔ تو چونکہ وہ نوٹ سرکل میں رہتا ہے اسی لیے وہ نوٹ میلا ہو جاتا ہے، لیکن میلا ہونا کوئی بات نہیں، میلا ہے پھر بھی ہے تو نوٹ ہی، ایک اس کی پہچان ہے، ایک ہوموجینٹی ہے، پھر بھی وہ مارکیٹ کے اندر ایکسیپٹیبل ہے۔ پھر ہے ریکگنائز ایبلٹی۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں بھائی جان 100 روپے کا نوٹ دے دیں، اگر وہ مجھے کاغذ کا ٹکڑا دے اور کہے بھائی جان یہ لے 100 روپیہ، تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں کہوں گا یہ کاغذ دے رہے ہیں، یہ نوٹ تو نہیں ہے۔ یا وہ مجھے نقلی نوٹ دے دے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی بچوں کا کھیل، تو میں اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں کہوں گا یہ نوٹ جیسا ہے لیکن یہ نوٹ نہیں ہے، یہ کھلونا ہے، بچوں کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ یعنی کہ ریکگنائزیبلٹی سے مراد کہ جو اصلی نوٹ ہوتا ہے وہ ہر بندہ پہچان لیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اور ویو پوائنٹ دیتا ہوں، اصلی اور نقلی نوٹ کی پہچان بھی بتا دیتا ہوں۔ جو نقلی نوٹ ہوتا ہے وہ سٹیکر کی طرح سیپریٹ ہو جاتا ہے، جب اس کو کنارے کے اندر سے آپ تھوڑا سا مسل کے سائڈ پہ کریں گے تو جو نقلی نوٹ ہوگا وہ بالکل سٹیکر کی طرح علیحدہ ہو جائے گا۔ یا اس کے اندر نوٹ کے اندر ایک اسپیشل تار ہوتی ہے، اس تار کے اندر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک، کسی بھی کنٹری کا ہے، فرض کریں پاکستان کا ہے تو اس تار کے اندر لکھا ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ نقلی نوٹوں کے اندر یا تو وہ تار ہوتی نہیں ہے یا اس تار کے اوپر لکھا نہیں ہوتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یا ایک اور چیز یہ ہے، جو اصلی نوٹ ہوتا ہے اس کی تار باہر نہیں نکلے گی، کبھی بھی نوٹ سے آپ اگر کوشش کریں اس تار کو نکالنے کی، وہ تار آپ کی باہر نہیں نکلے گی۔ جو نقلی نوٹ ہوتا ہے اس کی تار کو آپ تھوڑا سا کھینچیں گے، وہ تار ایزیلی باہر نکل آئے گی۔ اس کو بھی تھوڑا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصلی اور نقلی نوٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ ریکگنائزیبلٹی کے بعد ہے اسٹیبلٹی آف ویلیو۔ اسٹیبلٹی آف ویلیو یعنی مارکیٹس کے اندر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی ویلیو کو اسٹیبل رکھتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آٹے کے تھیلے کی قیمت 1500 روپے ہے تو اس کی ایک ویلیو مقرر کر دی گئی ہے 1500 روپیز۔ اسی طرح ڈفرینٹ کمپنیز کے کارڈ ہیں، موبائل کارڈز ہیں، ان کی ویلیو ہے 100 روپے۔ ایک 100 روپے کا منیمم کارڈ ملتا ہے، 300 والا بھی ملتا ہے، 500 والا بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو کارڈز کی ویلیو مقرر کر دی گئی ہے اس نے اسٹیبل کر دی ہے اس کی ویلیو کو۔ نیکسٹ ہے اسکیرسٹی۔ نوٹس جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک مقدار کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایشو کرتا ہے، یعنی کہ نوٹ جو ایشو کیے جاتے ہیں اس کی بیک پہ گولڈ کا ریزرو رکھا جاتا ہے، تو گولڈ کے ریزرو جتنا ان کے پاس ہوگا اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ جو ہے اسٹیٹ بینک نوٹس کی مقدار ایشو کرے گا۔ اس ایشوئنس آف منی کے اوپر ہم ایک علیحدہ سیپریٹلی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک چیپٹر پڑھیں گے کہ اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں، وہ میتھڈز ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ریزرو مینٹین کیا جاتا ہے، کون کون سا ریزرو مینٹین کیا جاتا ہے اور کس طرح نوٹ ایشو کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہم علیحدہ ٹاپک کے اندر بات ڈیٹیل میں کریں گے۔ ایک ہے جی لیکوڈیٹی۔ نوٹ کے اندر لیکوڈیٹی ہوتی ہے، جو کیش ہوتی ہے، منی ہوتی ہے، اس کے اندر لیکوڈیٹی ہوتی ہے۔ میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، اسٹیشنری شاپ پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی سر مجھے ایک مارکر چاہیے، تو وہ مجھے مارکر دے گا، میں نے کہا کتنے سے مراد کتنے پیسے، وہ کہے گا 40 روپے کے، تو 40 روپے میں اس کو دوں گا، میرے پاس 40 روپے کی ویلیو کا مارکر آ جائے گا۔ اسی طرح میں شاپ پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کامرس کی بک چاہیے، کامرس کی بک چاہیے، وہ مجھے بک دے دے گا، میں کہوں گا کتنے کی ہے، وہ کہے گا جی 250، تو 250 روپیز میں اس کو دے دوں گا، لیکن وہ کیش کنورٹ ہوگی ہے بک میں۔ اسی طرح بازار سے آپ فرنیچر خریدتے ہیں یا کوئی مشین خریدتے ہیں یا کمپیوٹر خریدتے ہیں یا موبائل فون خریدتے ہیں یا سبزی خرید لیتے ہیں، فروٹ خرید لیتے ہیں، کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ نے منی دینی ہوتی ہے، وہ کیش آپ شاپ کیپر کو دے دیں گے اور آپ کی کیش کنورٹ ہو جائے گی اس پروڈکٹ کے اندر۔ اسی لیے اس کا یہ فنکشن ہے لیکوڈیٹی فنکشن۔ نیکسٹ فنکشن اسٹوریبلٹی۔ اسٹوریبلٹی فنکشن لاسٹ فنکشن ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ منی کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور میں بینک کے اندر اپنی منتھلی بیسس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سیونگ رکھ رہا ہوں، 5000 رکھ لیا، 10000 رکھ لیا یا 20000 رکھ لیا، میں کچھ منی سیٹ اسائڈ کرتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے سیو کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ جو میری منی ہے یہ سٹور کی جا سکتی ہے، اس کو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر آپ ایک غلہ لے لیتے ہیں،
پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے یا آج کل کے دور میں بچے بھی اس طرح کرتے ہیں، ایک غلہ لے لیں گے، غلے کے اندر تھوڑی تھوڑی پیمنٹ 10 روپے 20 روپے 50 روپے تھوڑی تھوڑی پیمنٹ اکٹھی کرتے رہیں گے، وہ اس غلے کے اندر سٹور ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ ایک ماہ کے بعد جب اس غلے کو کھولیں گے تو اس کے اندر 4000 5000 روپے ان کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اٹس مین دیٹ منی کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی جی ہماری کوالٹیز آف گڈ منی کہ منی کی کون کون سی کوالٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک اور چیز گولڈ سلور ریزرو، یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ منی آپ کو کاغذ کے پرنٹ لیے جائیں اور آپ کو نوٹ ایشو کر دی جاتے ہیں، جیسا ایک پرنٹر کے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر لگا ہوا ہے اور آپ وہاں سے پرنٹ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایکچوئل میں اس کا ایک پراپر سسٹم ہے۔ جو آپ کا منی ایشو کرتی ہے وہ صرف منوپلی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر کون ایشو کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک۔ اس کے علاوہ کوئی بینک یا کوئی اور ادارہ آپ کی منی ایشو نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ہوموجینٹی پائی جاتی ہے۔ تو وہ جو منی ایشو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ گولڈ سلور ریزرو رکھا جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل 100 روپے کا نوٹ ایشو کر رہے ہیں تو 100 روپے کے نوٹ کی ایشوئنس کے اگینسٹ انہوں نے پیچھے ریزرو رکھا ہوتا ہے، یا تو وہ گولڈ ہو سکتا ہے یا وہ سلور کا ہو سکتا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا ٹاپک کہ کون منی جو ہے ایشو کر سکتا ہے پاکستان کے اندر، اور آل اباؤٹ دی کوالٹیز آف گڈ منی۔ آج کا لیکچر اگر آپ کو پسند آیا ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے آنے والی اچھی پیاری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کے اوپر پش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔